فاسألوا الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين۔ اے محبوب، کیا تم نے نہ دیکھا اسے جو ابراہیم سے جھگڑا اس کے رب کے بارے میں، اس پر کہ اللہ نے اسے بادشاہی دی، جبکہ ابراہیم نے کہا میرا رب وہ ہے جلاتا اور مارتا ہے۔ جلانا مطلب زندہ کرنا۔ لفظ جلانا ایک ہی طرح لکھا جاتا ہے، لیکن جب اس پر زبر آئے تو مطلب جلانا، آگ میں ڈالنا، آگ کے ذریعے جلانا، اور جب اس کے نیچے زیر آئے تو مطلب زندہ کرنا۔ بولا میں جلاتا اور مارتا ہوں۔ ابراہیم نے فرمایا تو اللہ سورج کو لاتا ہے مشرق سے تو تو اس کو مغرب سے لے آ۔ تو ہوش اڑ گئے کافر کے، اور اللہ راہ نہیں دکھاتا ظالموں کو۔ اس سے پچھلی جو آیت تھی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روشنی یعنی نور اور تاریکی والوں کی بات کی۔ اب یہاں پر اس کی ایک مثال بیان فرمائی کہ روشنی والوں کے رہنما کون ہیں؟ حضرت ابراہیم۔ اور تاریکی والوں کا رہنما کون تھا؟ نمرود۔ تو اب ان کی مثال بیان فرمائی کہ یہ روشنی والے لوگ ہیں اور یہ تاریکی والے لوگ ہیں۔ تو اب ہمیں یہ ہے کہ ہم کس کا راستہ اختیار کرتے ہیں، یہ ہمیں ہدایت کی جا رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمرود کو سلطنت عطا فرمائی، وہ اس سلطنت کے زوم میں بگڑ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت ابراہیم نے اس کو توحید کی دعوت دی۔ اب یہ توحید کی دعوت دینا یہ کنفرم نہیں ہے کہ آگ میں ڈالے جانے والے واقعے سے پہلے تھی یا بعد میں تھی، لیکن بہرحال اس کو دعوت دی گئی۔ جب دعوت دی گئی تو اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ تم کس چیز کی دعوت دیتے ہو؟ جی ایک رب کی دعوت دیتا ہوں۔ کہا اچھا تمہارا رب کیا کرتا ہے؟ دلیل لاؤ۔ تو حضرت ابراہیم نے اتنی زبردست دلیل دی جو اس عقل کے اندھے کو سمجھ نہ آئی۔ حضرت ابراہیم نے کیا فرمایا؟ کہا میرا رب زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے، زندگی دیتا ہے، پیدا کرتا ہے، جس چیز کا وجود ہی نہیں ہے اس کو وجود میں لے کر آتا ہے۔ اور یہ اگر بیوقوف شخص اپنی ذات پر ہی غور کر لیتا کہ میں پہلے نہیں تھا، مجھے میرے رب نے زندگی عطا فرمائی، تو وہ سمجھ جاتا، لیکن عقل سے اندھا تھا، اس بات کو، اتنی بڑی بات کو سمجھ نہ پایا، اور اس نے کہا جی یہ کون سا مشکل کام ہے، یہ تو میں بھی کر لیتا ہوں، یہ میں نے زندہ کر دیا، مار دیا۔ اب اس کا زندہ کرنا مارنا کیا تھا؟ اس نے ایک بندہ باہر سے اپنے محل سے باہر کا جاتا پکڑا، اس کو پکڑ کر قتل کر دیا، اور جو سزائے موت کا قیدی تھا اس کو چھوڑ دیا۔ کہا دیکھو یہ مرنے والا تھا ابھی، یہ زندہ ہو گیا، اور جو زندہ جا رہا تھا اس کو میں نے مار دیا۔ حالانکہ یہ قتل کرنا یا کسی کے قتل کی پھانسی کو چھوڑ دینا یہ زندہ کرنا اور مارنا تو نہیں ہے، لیکن اس کو سمجھ نہ آئی، اس نے بیوقوفی کی بات کی۔ تو حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ یہ تو بہت بڑی بات ہے کہ تم کسی عدم کو وجود میں لے آؤ، تم ایسا کرو کہ جو پہلے سے ہی وجود میں ہے اس کی حرکت بدل دو۔
اللہ اللہ سورج پہلے سے ہی وجود میں تو ہے، لیکن اس کی حرکت بدل دو، اس کا کام ہے مشرق سے نکلنا، مغرب میں غروب ہونا، تم اس کو مغرب سے نکال کے دکھاؤ۔ تو قرآن فرماتا ہے فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، ہوش ہی اڑ گئے کافر کے، کافر تو منہ دیکھتا رہ گیا، خاموش ہو گیا کہ یہ اس بات کا جواب اس کے پاس نہیں تھا۔ تو اس بات سے ایک بات اور ثابت ہوتی ہے کہ مناظرہ کرنا سنت انبیاء ہے۔ آج کل ہم بعض لوگ جو ہیں وہ مناظرہ کرنے کو برا سمجھتے ہیں، برا نہیں ہے، ہاں برا کب ہے؟ امام غزالی کیا فرماتے ہیں؟ امام غزالی فرماتے ہیں کسی کو نیچا دکھانے کے لیے، اس کے سامنے اپنے علم کی دھاک بٹھانے کے لیے، غرور کے لیے، تکبر کے لیے، یا کسی اور باطنی بیماری کی وجہ سے مناظرہ کرتے ہیں، تو وہ پھر یوں ہی ہے جیسے چوری کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں، شراب نوشی کرتے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ شراب پینا ایک ہی جرم ہے، میں تو ایک ہی جرم کرتا ہوں، لیکن جب شراب پیتے ہو تو شراب پینا ایسی بیماری ہے جو دوسری تمام بیماریوں کو گھیر لیتی ہے۔ اس لیے اگر اس وجہ سے مناظرہ کر رہے ہو کہ لوگوں کو نیچا دکھاؤ اور لوگوں کے سامنے اپنے علم کی دھاک بٹھاؤ اور اپنے غرور و تکبر والی کیفیت کو تم تسکین پہنچاؤ، تو یہ غلط ہے، یہ گناہ کا کام ہے۔ ہاں اگر کسی ایسی وجہ سے مناظرہ ہے کہ چلو اگر اس سے بات چیت کریں گے اور یہ سدھر جائے گا، رائے ہدایت کی طرف آ جائے گا، تو اس لیے مناظرہ کرنا یہ سنت انبیاء ٹھہرا، اور یہ کرنا باعث ثواب ہے، اور یہ بہت سارے انبیاء کرام نے اپنی امت کے منکرین لوگوں سے کیا۔ خود حضور جان عالم علیہ السلام نے نجران کے عیسائیوں سے مناظرہ کیا تھا، اسی طرح اور بہت سے انبیاء کرام نے، حضرت موسیٰ کا مشہور واقعہ ہے، حضرت ابراہیم کا واقعہ ہے، ایسے اور بہت سارے واقعات بھرے پڑے ہیں جن انبیاء کرام نے اپنی قوم کے منکرین سے مناظرہ کیا۔ تو اب مناظرے میں یہ دو باتیں سمجھ لینی چاہیے کہ ہم مناظرہ کر کیوں رہے ہیں۔ اگر ہدایت کے لیے کر رہے ہیں تو اچھا ہے، اور اگر اپنی کسی ذاتی تسکین کی وجہ سے کر رہے ہیں تو یہ برا ہے، اور بہت ہی برا ہے۔ پھر دوسری بات، مناظرہ کرے گا کون؟ اب یہ بھی نہیں کہ ہر بندہ منہ اٹھا کر مناظرہ کرنا شروع کر دے، ہر گلی محلے میں کھڑے ہو کر، کسی چوک چوراہے میں کھڑے ہو کر مناظرہ کرنا شروع کر دے، تو اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ مناظرہ کرنے کے لیے علماء کا ایک مخصوص گروہ ہوتا ہے، ہر عالم بھی مناظرہ نہیں کر سکتا۔ ہر بندہ کہے جناب یہاں تو علماء کی کیا بات ہے، یہاں تو عوام بھی جناب مناظرے کرنے بیٹھی ہوتی ہے۔ عوام کو تو خیر مناظرہ کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے، اور علماء میں سے بھی ہر عالم کو اجازت نہیں ہوتی۔ علم مناظرہ ایک خاص علم ہے، وہ پڑھا جاتا ہے، تربیت کی جاتی ہے، تربیت کرنے کے بعد پھر حاضر جوابی اور بہت سارے اس کو چیزوں پر جب تک وہ صحیح طرح قائم نہ ہو جائے، صحیح طرح ان کو سمجھ نہ لے، صحیح طرح ان پر تربیت حاصل نہ کر لے، اس ٹائم تک مناظرہ کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، کیونکہ مخالف ہے، وہ کسی غلط بات پر ہی، ظاہر ہے اس کا کوئی باطل عقیدہ ہے، جیسے نمرود کا باطل عقیدہ تھا، وہ اس باطل عقیدے پر مناظرہ کر رہا ہے، اور یہ جناب ادھر بغیر کسی تربیت کے اس کے سامنے بیٹھ جائیں گے مناظرہ کرنے، تو اگر خدا نہ خواستہ یہ بندہ جو حق پر ہے یہ ہار گیا، تو اس کی طرف بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے کسی کا ذہن بدل گیا اور یہ اس باطل عقیدے کی طرف چلا گیا، تو اس کا وبال جو ہے وہ اس بندے پر آئے گا۔ اس لیے جب تک مناظرے پر صحیح قوت حاصل نہ کر لی جائے تو مناظرہ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں سچ بات سیکھنے، سکھانے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق